مرنے والا جو بھی جاتا ہے نا، وہ ہمیں چینک چینک کے کیا کہتا ہے کہ آج میں، کل تمہاری باری ہے۔ اتنی دن سے جو ٹاپک ہمارا چل رہا ہے، آپ لوگوں کو بات تو سمجھ آئی ہوگی کہ مرنے کی تیاری کرنا لازم ہے، ہم پر ضروری ہے۔ میت کے پاس جانا تو ہے، حق ہے ہمارا، خود جائیں، اپنے بچوں کو بھی لے کر جائیں، اور ساری فیملی اٹینڈ کرنا ہے، حق ہے، ہر ایک پر حق ہے میت میں شریک ہونا، جنازے میں جانا۔ تو اللہ رب العزت ہمارے سوسائٹی میں وہ جو بھیانک رول ہے اس کو ہٹا کر دین کے مطابق جیسے میتیں ہوتی ہے ویسی ہونے کروائیں، ویسی کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، تاکہ لوگ آ سکے اور وہاں سے عبرت حاصل کر سکے۔ تو ہر میت چیخ چیخ کے کیا کہتی ہیں؟ اب میں ہوں، کل تمہاری باری ہے۔ موت اتنی سخت چیز ہے، اس کی کیفیت صحابہ کرام نے کیا بتائی کہ زمین آسمان میرے اوپر ٹوٹ پڑ رہا ہے، ایسی موت کے وقت میری کیفیت ہو رہی ہے، اور میرے گردن پہ کسی نے پہاڑ لا کے رکھ دیا، ایسا مجھے موت کے وقت فیل ہو رہا ہے۔ زمین و آسمان کے بیچ میں مجھے کوئی پیس رہا ہے، ایسے مجھے فیل ہو رہا ہے، جیسے میرے پیٹ میں کھجور کے کانٹے بھرے ہوئے، ایسا مجھے فیل ہو رہا ہے۔ اور شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جیسے آروں سے چیرا جاتا ہے نا، آروں سے چیر کر جو چیرنے کا جو اذیت ہوتی ہے، ویسی مجھے فیل ہو رہی ہے موت کے وقت، اور خینچیوں سے کاٹنے سے زیادہ سخت مجھے فیل ہو رہا ہے موت کا وقت۔ ہانڈیوں کو ابلنے کے لیے جو رکھا جاتا ہے، اس میں جو کیفیت ہوتی ہے، اس کا جلن اور اس کی بھاپ، ویسا مجھے فیل ہو رہا ہے۔ کوئی بھی مردہ زندہ نہیں ہوتا ہے، اگر زندہ ہو، اس نے موت کی کیفیت دیکھ لی ہے، تو پھر کوئی بھی دنیا میں نہ چین سے زندگی گزار سکتا ہے، نہ آرام، چین اور آرام اس کا ختم ہو جائے گا۔ اگر کوئی مردہ ایکچول میں مرا ہوا، نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس جو لوگ کرتے ہیں، وہ موت نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اصل موت کی کیفیت کسی نے آج تک ایکسپلین نہیں کی جو اسلام کہتا ہے، اور وہ انویزیبل ورلڈ سے تعلق رکھتا ہے۔ وہاں انویزیبل ورلڈ میں جا کر پھر واپس کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ اگر آ گیا، کسی نے بتا دی کہ میرے ساتھ کیا کیفیت ہوئی ہے، تو پھر انسان کا چین اور آرام ختم ہو جاتا ہے۔ اللہم ہون علی الموت، اللہ رب العزت ہمیں موت کی سختی ہماری آسان فرما۔ یہ تو موت کی سختی کے بارے میں جو صحابہ کرام کا کیفیات تھی، موت کے وقت کیسا تھا، اتنی سخت چیز ہے، اس کے لیے تیاری خود کریں، کروائیں لوگوں کو، اب ان کی زندگی میں، اپنی زندگی میں۔ اللہ ہمیں یہ سمجھ اور توفیق عطا فرمائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر سے بھی اتنا ڈرایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر سے زیادہ سخت اور گھبراہٹ والی جگہ میں نے نہیں دیکھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے فتنے سے بچنے کی اللہ رب العزت نے مجھے خاص دعا سکھائی کہ یہ دعا کرو قبر کی سختی سے بچنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قبر کا ذکر صحابہ کرام کے سامنے کرتے تھے تو صحابہ کرام زار و خطار رونے لگتے تھے، اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھیاں تر ہو جاتی تھی، داڑھیاں بھیگ جاتی تھی۔ ویسی کیفیت ہم میں ہوئی نہیں ہوئی پتہ نہیں، ہم موت کا مسلسل کافی دنوں سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ ڈر پیدا ہوا ہے کہ نہیں پیدا ہوا آپ لوگوں کے اندر؟ ڈر ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اصلاح کریں۔ ڈر کے ڈپریشن میں جانا نہیں ہے، ڈر کے اصلاح کرنا ہے، اپنے آپ کو سدھارنا ہے، اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ لائیں گے تو پھر تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال کیا تھا؟ جب بھی قبر کا ذکر کرتے تھے اتنا روتے قبر کو یاد کر کے، آپ کے چہرے پر کالی لکیریں پڑ گئی تھی آنسوؤں کی، تو کتنا روئے ہوں گا۔ دیکھے صحابہ، گال پر کالی لکیریں آنسوؤں کی پڑنا مطلب مسلسل کوئی آنسو بہہ رہا تو ہی وہاں پہ لکیر پڑتی ہے نا، اتنا صحابہ کرام روتے تھے۔ صحابہ کرام قبر کے خوف سے اتنا روتے تھے کہ بے ہوش ہو جاتے تھے، مطلب دل کی کیفیت فیل ہو رہی، کیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا ہوگا اور ان کے دلوں پر کیسی اثر کی ہوگی یہ بات۔ اللہ کرے کہ ہمارے دلوں پر بھی جب یہ چیزیں ذکر کی جاتی ہے تو ویسی کیفیت ہو
اور صحابہ کرام موت اور برزخ کے بارے میں سن کر وہ یہ خواہش کرنے لگے کہ کاش میں ایک درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا اور ختم کر دیا جاتا، کاش میں انسان نہیں ہوتا، کیونکہ مصیبت تو انسانوں پہ ہی آنے والی ہے، تو درختوں پہ نہیں آتا، کاش میں درخت ہوتا، کاش میں کوئی کہتا کہ چونٹی ہوتا، کاش کچھ ہوتا، کاش کچھ ہوتا۔ تو موت کے وقت کا جو عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا ایک دفعہ، تو صحابہ کرام چیخنے چلانے لگے کہ یعنی اتنا ڈر کے خوف کی وجہ سے چیخیں نکل گئی تھی صحابہ کرام کی۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب موت کا وقت آیا تھا تو وہ رونے لگے، تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا مطلب دنیا چھوڑنے کا آپ کو خوف ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، دنیا چھوڑنے کا نہیں، لیکن سفر طویل ہے اور زیادہ راہ میرے پاس قلیل ہے، اتنا لمبا سفر ہے، موت، برزخ کی زندگی، پھر قیامت، پھر جنت یا جہنم، وہ جو اتنا لانگ سفر ہے میں نے تیاری نہیں کی۔ وہ صحابہ جو دن رات تیاری کرتے تھے جنت کی، ان کا کہنا یہ ہے میری تیاری بہت قلیل ہے، بہت کم ہے۔ میں اور آپ کیا کہیں؟ میں اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سفر طویل ہے اور زیادہ راہ قلیل۔ انہوں نے اتنی کوشش کر کے اپنا جو سفر کی جو تیاری انہوں نے نیک اعمال جو بتائے وہ کم ہے، ہمارے تو کتنے کم ہیں، ہم تو مطلب زیرو ہی کہنا نا، دن بھر میں ہم کتنا موت کے لیے تیاری کرتے ہیں، سوچنے والی بات ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اندر بھی ایسی کیفیات پیدا کرے۔ یہ میں نے باتیں کیوں بتائی؟ تاکہ موت کی گھبراہٹ اور قبر کی جو گھبراہٹ ہے، خوف ہے، وہ پیدا ہو ہمارے اندر، تاکہ کسی کے مرنے کے بعد اس کے لیے مغفرت کا سامان نہ کریں۔ اس کی زندگی میں کوشش کرو، آپ آخری سانس تک کوشش کریں کہ لوگوں کو ان کی جہنم سے بچائے، لوگوں کی آخرت سنوارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوشش دیکھ رہے، اب وہ سدھر رہا نہیں سدھر رہا وہ اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھیں گے، ہم سے ہماری کوشش پوچھی جائے گی کہ ہم نے کوشش کی ہے نہیں کی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کوشش کرنے والا بنائے، اتنی سخت موت سے بھی اور قبر کے عذاب سے بھی اور آگے کی منزلوں سے، کیونکہ موت اور قبر فرسٹ سٹیپ ہے، فرسٹ مرحلہ ہے، اس کو کراس کریں گے تو آگے کی منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے زیادہ قبر سے ڈراتے تھے، موت سے ڈراتے تھے، تو تاکہ یہ آسان ہو جائیں گے تو دوسری منزلیں آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 1 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ تو ہمارا حال موت اور قبر کی بات سن کر نہ خوف پیدا ہوتا ہے نہ احساس پیدا ہوتا ہے، تو ہم ایک غفلت والی، بے خوف والی، لاپرواہ والی زندگی ہم گزار رہے ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بارے میں سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت کی زندگی سے دور کرے اور کٹھن منزلیں جو آنے والی ہے موت کی، قبر کی، اس کی تیاری میں ہم اپنی زندگی گزارنے والوں میں اللہ ہمیں شامل فرمائے۔ موت کا وقت جو ہے نا، جس وقت ہماری جسم سے روح نکلتی ہے، وہ اصل لمحہ ہوتا ہے ہمارے اینڈ رزلٹ ڈیسائیڈ کرنے کا، وہ وقت ہوتا ہے اصل، کہ اس کے بعد جنت یا جہنم ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الیوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، آج عمل کا دن ہے، حساب کا نہیں، اور کل حساب کا دن ہوگا، عمل کا نہیں۔ موت کا وہ لمحہ آ گیا تو عمل ختم، حساب شروع کی، اور لوگوں کی فکر یہ کرے کہ وہ لمحہ آنے کے پہلے خود بھی سدھرے اور لوگوں کو بھی سدھارے انشاءاللہ، ورنہ موت کا فرشتہ دیکھ کر یہ نہ کہتے بیٹھو عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں گھٹ گئے 2 انتظار۔